بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت توسیع گوجرا۔ کاشتکار بھلے 5 ایکڑ کا ہو، آدھے مربع کا ہو، 1 مربع کا ہو، جب بھی پچھلے 26 سالوں میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ یار اگر آپ کو 20 25 30 لاکھ کی ضرورت فوری ہو اپنے بچے بچی کی شادی کے لیے، اس کو اچھی کسی تعلیمی ادارے میں پڑھانے کے لیے، تو فوری طور پہ اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ 98% کاشتکار جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے فوری موجود نہیں ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل، سوجھ بوجھ سارے آزاد درست حالت میں دے رکھے ہیں، اور وہ چاہیں اگر 5 ایکڑ کا کاشتکار بھی چاہے تو وہ آسانی سے اپنے 3-4 بچوں کی شادیوں کے لیے، ان کی تعلیمی اخراجات کے لیے کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے بھی 48-50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا تھا، لیکن اتنا شدید ماحول یا گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے زندگی کے طریقہ کار بدلے ہیں، ہم نے اپنے لیے آسانیاں تلاش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قدرت کے پھیپھڑے تھے، قدرت کے ایئر کنڈیشنر تھے، درخت جو تھے، ہم اس کی دشمن قوم ثابت ہوئی ہیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر کھیت میں، آپ کو راستوں پہ، سڑکوں پہ، آپ کو نہروں کے کناروں پہ، ہر جگہ پہ آپ کو درخت نظر آتے تھے، لیکن ہم ایسے ظالم لوگ ہیں کہ ہم نے وہ درخت ختم کرنا شروع کر دیے، اور آج حال یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر نہروں کے کنارے سفیدے جیسے مہلک درخت موجود ہیں، سڑکوں کے کنارے زمین اور ماحول کو خراب کرنے والے سفیدے جیسے درخت موجود ہیں۔ جو ہمارے اصل درخت تھے، شیشم تھی، کیکر تھی، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج بھی تقریباً 20 سے 25 سال کی صحت مند شیشم کا جو درخت ہے وہ 80-90 ہزار سے لے کے کوالٹی وائز 2 سے 2.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اگر کسی کاشتکار کوئی صرف 500 پودے شیشم کے جو ہیں تیار کر لے تو آج کی موجودہ قیمت کے مطابق بھی اس کے پاس 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی آمدن کے پیسے ہوں گے، کم از کم سارے اخراجات نکالنے کے بعد۔ اور اگر آج سے ہم کوئی کوشش کریں کہ 20-25 سال بعد کی بات کریں تو شاید وہ آمدن کسی آج کی فیکٹری سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہم انشورنس پالیسی لیتے ہیں، 25 سال 30 سال اس کے قسطیں ادا کرتے ہیں، اور پہلی جو 2 قسطیں ہوتی ہیں ان کے پیسوں سے اگر ہم نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہو تو 25 سال بعد وہ 2 قسطوں کے مقابلے میں بھی وہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ لیکن شجرکاری ایسا کاروبار ہے، ایسا عمل ہے جس میں منافع ہی منافع اور کئی ہزار گنا منافع ہے۔ میرے بہت سے مہربان دوست کہتے ہیں جی شیشم کے پودے، ان کو سوکھے کی بیماری ہے، یہ سوکھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو فنگس کی بیماری ہے جو کہ ان کی پانی کے ترسیل کے نظام جو ہیں فلوئم ٹیشو کو ڈیمیج کرتی ہے، اس سے یہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم شیشم کے پودوں کو بچا بھی سکتے ہیں۔ مثلا آج کے موجودہ ریٹ کے مطابق تقریباً 15 سے 16% والا جو کرسٹل نیڈلت ہوتا ہے، کاپر سلفیٹ ہے، وہ 24 سے 25 ہزار روپے میں 50 کلو آ رہا ہے۔ آپ 50 کلو کا تھیلا 25 ہزار کا لے کے رکھ لیں، اس میں سے 1 کلو نیلا توتا جو ہے وہ 220 لیٹر پانی میں 2 دن کے لیے بھگو دیں، اچھی طرح حل کرنے کے بعد اس کو سپرے مشین میں ڈالیں، اور اس کی نوزل کو ڈھیلا کر کے جو کلمیں آپ نے لگائی ہیں ان پہ 100-150 ml فی پودا جو ہے وہ آپ پانی وہ مشین سے نیلے توتے والا لگا دیں،
اور بعد میں 1-2 لیٹر عام پانی جو اوپر سے لگا دیں۔ اس طرح سے صرف 1 کلو نیلے تھوتھے سے ہم 1000 سے 1500 کلموں کو ابھی بچا سکتے ہیں۔ ابھی فروری مارچ کا مہینہ بہترین مہینہ ہے، 10 مارچ تک آپ یہ کلمیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اسی طرح تھوڑا سا موسم جو برسات ہے، موسم برسات میں جولائی اگست میں آپ دوبارہ پھر 1 کلو نیلے طوطے کا محلول تیار کر کے مشین کے ذریعے ڈال لیں۔ ہم اب ابتدائی طور پہ 5 سالوں میں صرف 10 سے 15 کلو نیلے طوطے سے وہ شیشم کے پودے جو ہیں ان کو بچا سکتے ہیں۔ بعد میں آپ جب وہ ذرا بڑے ہو جائیں تو 2 کلو 3 کلو نیلا طوطا ڈرام میں حل کر کے اسی طریقہ کار سے آپ اس کو مختلف پھپھوند کی جو بیماریاں ہیں اس سے، بیکٹیریا کی بیماریاں ہیں اس سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ نیلا طوطا جو ہے وہ بیکٹیری سائڈ کا کام کرتا ہے، فنجی سائڈ کا کام کرتا ہے، کیری سائڈ کا کام کرتا ہے، نمیٹی سائڈ کا کام کرتا ہے، روڈینٹی سائڈ کا کام کرتا ہے، یعنی چوہوں کے خلاف، نیماٹوڈز کے خلاف، جو جوئیں وغیرہ ہیں، جو بیکٹیریا سے پیدا کردہ بیماریاں ہیں، پھپھوند سے پیدا کردہ بیماریاں ہیں، ان کے خلاف بھی یہ بہترین زہر کا کام کرتا ہے۔ کاشتکار ہر بیٹے بیٹی کے نام پہ 5-5 فٹ کے فاصلے پہ وہ کوشش کریں کہ جو جس رخ پہ سورج گردش کرتا ہے اس سے الٹے رخ کے سورج سائڈ پہ زیادہ اور سورج والی سائڈ پہ 10-10 فٹ پہ وہ شیشم کے پودے لگائیں۔ ابھی آپ کے پاس 4-5 روپے میں قلم موجود ہے، وہ قلم جو ہے وہ آپ لگائیں 5-5 فٹ کے فاصلے پہ، اور اب جو لگائیں گے یہ اگلے اسی سال نومبر کے اینڈ پہ یہ کٹائی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی چھانک جو ہے وہ آپ جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 سال بعد اس 5-5 فٹ پہ جو پودے ہیں ان کو نکال دیں، وہ آپ کے چارپائیاں بنانے والے کے لیے بہترین وہ پیسے دیں گے، اور وہ جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس سے کئی سو گنا 5 سال بعد آپ کو اس سے مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 10-10 فٹ والے پودے جو ہیں وہ پودے آپ جو ہیں وہ ان کو چلاتے جائیں، اور 20-25 سال کی عمر میں جب آپ کا بیٹا بیٹی جو ہے اس کی شادی کا معاملہ ہو، اعلیٰ تعلیم کا معاملہ ہو، تو یہ اس کے نام پہ لگائے ہوئے 200-300 پودے جو ہیں وہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیں گے۔ کاشتکار اس طرح شجر کاری سے ایک تو اپنی غربت دور کر سکتے ہیں، اپنے اولاد کی تعلیم اور شادی کے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ملکی ترقی، اپنی نئی نسل کو بہترین ماحول دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جن ممالک میں 20 سے 25% رقبے پہ جنگلات ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ پانی لگانا نہیں پڑتا کھیتوں کو، وہاں پہ بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ پانی جو ہے بارشوں کا پانی کھیتوں سے کئی ممالک میں نکالنا پڑتا ہے، اور وہاں پر جنگلی حیات کی وجہ سے خوراک وافر مقدار میں ان ممالک میں ہے۔ ہم بھی اگر اپنے شمالی علاقہ جات کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن بعد بارش ہوتی ہے۔ آپ نے کہیں پہ اگر درخت گھنے لگے ہوئے ہیں تو کبھی شدید گرمی یا شدید سردی میں اس میں ان کے نیچے جا کر دیکھیں، جو قصور کے لوگ ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ جن قصور گنڈا سنگھ کی طرف جہاں پہ بانس کے انہوں نے کھیت لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ذرا بانس کے کھیتوں میں آپ شدید گرمی میں دن کے وقت گزار کے دیکھیں اور رات کے وقت ان کھیتوں کے قریب آپ ذرا سو کے دیکھیں تو آپ کو اے سی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سب سے بڑی چیز جو بہترین یہ ہے کہ اس سے بارشوں کا نظام سلسلہ بہتر ہو جائے گا۔ ہندوستان سمیت دنیا کی تمام طاقتیں جو پاکستان کو پانی سے محروم کرنا چاہتی ہیں، ان کے منہ پہ بھی ایک تماچا ہوگا، اور ان کی تمام منصوبے، تمام ارادے جو ہیں اس سے ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک میں بارشوں کا قدرتی نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ میں کسی بھی سیاسی آدمی کا نام لیے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں باقاعدہ طور پہ مشرف صاحب کے دور میں جو بال صفائی کی مہم چلی تھی، اسی نہج پہ شجرکاری کی پورے ملک میں یہ مہم چلانا ہوگی، تاکہ ہر کاشتکار اپنے لیے، اپنے بچوں کے
مستقبل کے لیے، بہترین ماحول کے لیے اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے شجرکاری کریں۔ آج کل شیشم کی کلمیں جو ہیں وہ 4-5 روپے میں دستیاب ہیں۔ میری تمام کاشتکاروں سے یہ گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے یہ کلمیں جو ہیں وہ 5-5 فٹ کے فاصلے پہ اپنے کھیتوں کے کناروں پہ لگائیں۔ اس سے ان کو کئی طرح کے فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو شیشم کا جو ایج افیکٹ ہے، یعنی سائے کا نقصان ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب آپ اس کی مناسب طریقے سے چھانک کرتے جائیں گے تو چھانک کرنے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو سائے والا نقصان ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ونڈ بریکس کے طور پہ، یعنی جہاں پہ درخت ہوتے ہیں وہاں پہ جو آندھی یا طوفان ہیں ان کی وجہ سے آپ کی فصلات کا نقصان کم سے کم ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ آپ یہ شجرکاری کر لیں گے، ان کے قریب ترین آپ وہ فصلیں بھی کاشت کر لیں گے، وہ سبزیاں بھی کاشت کر لیں گے جو عام ماحول میں کاشت کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ مختلف قسم کی ان درختوں کے قریب 1-2 قطاروں میں مختلف سبزیاں لگا سکتے ہیں اور ان سبزیوں سے بے موسمی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ رجانہ کے قریب جو جنگل ہے، اس کے قریب جو چکوک ہیں، ان چکوک میں عام طور پہ جو ٹنل کی کھیت ہیں ان سے اگر کھیرے کی بات کریں تو وہ 1800 سے 2000 بیگ تک بھی فی ایکڑ کھیرا ہوتا ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ تقریباً 18-20 دن وہ کھیرا زیادہ چلتا ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے وہ پیداوار بھی زیادہ دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنی فصلات کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں، ان میں آپ 1-2 لائنیں لگا کے آپ بے موسمی فصلیں بھی کاشت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فصلات کو آندھی طوفان اور موسمی شدت سے بھی بچا سکتے ہیں۔ میری آخر میں تمام کاشتکار بھائیوں سے ایک ہی التجا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فروری کے مہینے میں ہر کاشتکار کم از کم 1500 سے 2000 پودے جو ہے وہ ضرور لگائے، اور جن کے پاس تھوڑی زمین ہے وہ 100-200 پودے ضرور لگائیں۔ پودوں کے حصول کے لیے اگر تحصیل گوجرا کے کسی کاشتکار کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو میں محکمہ جنگلات سے رابطے میں ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ 734 سے بھلے ہمیں پودے لانا پڑیں یا یہ باغٹ بنگلہ سے لانا پڑے، جہاں سے بھی کاشتکار کے لیے پودوں کی ضرورت ہوگی ہم وہ پودے لائیں گے۔ میں نے چند سال پہلے اسی طرح بطور زراعت افیسر 38 سے 40 ہزار شیشم کے پودے لگوائے تھے، اور یقین کریں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ملک و قوم کی خدمت بھی ہے۔ اگلی نسل کے لیے ہم ایئر کنڈیشنر لگا رہے ہیں۔ جو دوست اپنی اگلی نسل کو موسم کی شدت سے بچانا چاہتے ہیں، بین الاقوامی ایجنسیوں کی ہندوستان کے پانی کے ڈاکہ زنی سے بچانا چاہتے ہیں، اس ملک و قوم کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں خوراک کی فراوانی چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ خدا را اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیے اور پورے ملک میں شجرکاری جو ہے اس کو ایک فریضے کے طور پہ ادا کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔